درد سہ بھی تیرا نام لیے جا۔ یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ کربلا والوں کو یاد کرنے کے لیے اور ان کی یاد منانے کے لیے سجائی گئی ہے۔ ویسے تو اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد تبلیغ اور دین کو عام کرنے کے لیے بہت سی شخصیات رونما ہوئیں، مگر ان تمام شخصیات میں ایک شخصیت ایسی ہوئی جس شخصیت کو دنیا والوں نے یاد کیا، اور ایسی اللہ نے اس شخصیت کو شہرت اور ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک الی ان یرث اللہ الارض ومن علیہا، یعنی قیامت کے آنے تک اس شخصیت کو کبھی بھی نہ بھولا جا سکتا ہے، نہ کبھی اس کے احسان کو بھلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور وہ شہرت عطا فرمائی کہ جو شہرت کسی اور کو عطا نہ کی گئی۔ شہرت عطا کیوں نہ کی جاتی؟ یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث، اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ حدیث ہے، اور حدیث کا سننا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ درس حدیث دے رہے تھے، درس حدیث دیتے ہوئے طلبہ موجود تھے سامنے کہ اچانک ان کے چہرے کا رنگ اترنا شروع ہو گیا۔ جب چہرے کا ان کا رنگ بدلا تو وہ درس حدیث میں شامل رہے، اور جیسے ہی درس حدیث سے فارغ ہوئے طلبہ نے سوال کیا، استاد گرامی جب آپ درس دے رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر تھا، آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے ایک طالب علم کو اشارہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو میری پیٹھ پر کوئی چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ جب طلبہ نے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بچھو تھا جس نے آپ پر حملہ کر دیا تھا، ڈنک مار دیا تھا۔ استاد سے طلبہ نے سوال کیا، استاد گرامی جس وقت اس بچھو نے حملہ کیا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہ روکا، اور آپ نے اس وقت ہم سے کیوں نہ کہا؟ درس کو روک دیتے اور آپ ہم سے کہتے تو ہم اسی وقت اس بچھو کو پکڑ کے مار دیتے، لیکن آپ نے اتنا خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دے رہا تھا، میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور کی احادیث بیان کی جائیں اور میں بیچ میں رک جاؤں، اس لیے کہ یہ فرمان وہ ہے کہ جس فرمان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ اور سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرما دیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے اور ہم عاشق رسول اس کو نہ سنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب میں پھر وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب حدیث سنی جاتی ہے تو حدیث کو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، ابھی جب میرا آنا ہوا تو حضرت علامہ مولانا شاداب صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مزے لوٹیں اور تفریح بازی کریں، شور و غل کریں، بلکہ ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مدارس میں جا کر دین نہیں سیکھ سکتے وہ ان محفلوں میں آ کر کے دین کو سیکھ لیں اور دین کی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان محفلوں کے سجانے کا۔ اگر یہ مقصد نہ ہو اور مزے اڑانا اور تفریح بازی کرنا، یا پھر یہ چیک کرنا کہ کون سے مولانا زیادہ اچھا بولیں گے یا کون سے مولانا کو شعر و شاعری زیادہ اچھی آتی ہے، تو اگر یہ چیزیں آپ کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کو ان محفلوں میں آنے کا ثواب نہیں ملے گا۔
محفلوں میں آنے کا ثواب بندے کو تب ملتا ہے جب وہ اس مقصد سے آئے کہ میں محفل میں جا کر دین کی باتیں بھی سیکھوں اور اللہ و رسول کے ذکر میں شامل بھی ہو جاؤں. کیونکہ جب اللہ و رسول کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت جو بھی اللہ و رسول کا ذکر کرنے کے لیے سننے کے لیے بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے کے بدلے میں اور ذکر سننے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور جیسی بندہ نیت کرتا ہے اس کو ویسے ہی ثواب دیا جاتا ہے. اب آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغض الحسن ومن ابغضهما فقد ابغضنی. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کہیے سبحان اللہ. پھر میرے نبی فرماتے ہیں ایک یہ پہلو رہا محبت کا اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے عداوت اور دشمنی کا. اب میرے نبی فرماتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی جس نے حسن اور حسین سے دشمنی رکھی حضور فرماتے ہیں کہ اس نے صرف حسن اور حسین سے دشمنی نہ رکھی بلکہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. اللہ. اور جو میرے نبی سے دشمنی فرمائے گا جو میرے نبی سے دشمنی رکھے گا اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث پاک میں امام ترمذی نے جو باب المناقب کے اندر حدیث پاک ذکر کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا بتائیے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا رب خود ہم سے محبت فرمائے. یہ تو محبت کا معاملہ ہے. اور عداوت اور دشمنی کا معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی فرمائے گا. اللہ. معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ جو حسن اور حسین کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا اور جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. اور خلاصہ یہ نکلا کہ جو حسن حسین کا ہے وہ خدا کا ہے اور جو حسن حسین کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہو سکتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا سید غلام جیلانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے جنہیں استاد زمن کہا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں یعنی اگر حضرت جبریل بھی اہل بیت کے یہاں آنا چاہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اجازت مانگتے ہیں. اجازت کے بغیر انہیں آنے کے لیے ہرگز بالکل بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجازت کے بغیر آ جائے. پہلے حضور کی بارگاہ میں اجازت مانگتے ہیں اس کے بعد وہ آتے ہیں. کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے عزت بخشی ہے جسے اللہ نے قدر و منزلت عطا فرمائی ہے وہی اہل بیت کی قدر جانتا ہے. اور اگر کوئی اہل بیت کی قدر نہ کرتا ہو اگر کوئی اہل بیت سے محبت اور آپ کا احترام نہ کرتا ہو تو جان لو کہ وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے اسے قدر و منزلت اور عزت و احترام عطا نہیں فرمایا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین کون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں تھے اس وقت حضرت ام فضل نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے سے جو ہے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہٹا دیا گیا ہے
کسی ہٹانے والے نے حضور کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا ہٹا دیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوئی تو گھبرا گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے ایک ڈراؤنا اور خطرناک خواب دیکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے پورا خواب بیان کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام فضل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام فضل گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی امام حسین کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ابھی امام حسین اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں، لیکن اس سے پہلے میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ فاطمہ کے گھر میں بیٹا آنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن کو عام طور پر لوگ نہیں جان سکتے، بلکہ یہ نبیوں کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور اللہ ان کے وسیلے سے جسے چاہے اپنے اولیاء اور اپنے محبوب بندوں میں سے جسے چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی۔ جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ لاؤ میرے نواسے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں جب امام حسین کو لیا، ابھی آپ کا نام حضور نے نہیں رکھا تھا، حضرت علی سے پوچھا، اے علی میرے نواسے کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ حضرت علی عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کے معنی آتے ہیں لڑائی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں علی، اس بچے کا نام، میرے لخت جگر کا نام حرب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر اس کا نام کیا رکھا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہم اس کا نام وہ رکھیں گے کہ جو جنتی نام ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ آج تک کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہم اس بچے کا نام حسین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کی پیدائش سے پہلے کبھی کسی کا نام حسین نہ رکھا گیا، اور جب امام حسین کا نام حسین رکھ دیا گیا، اب دیکھیے آپ، آج تک حسین نام رکھنے والے دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے اس گاؤں کے اندر بھی کافی لوگ ہوں گے کہ جن کا نام حسین ہوگا۔ اگر میں اس محفل میں پوچھوں تو یہاں بھی کئی لوگ ایسے نکل جائیں گے جن کا نام حسین ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک امام حسین کا نام نہیں رکھا گیا تھا، اس وقت تک اللہ کے حکم سے کسی کا نام حسین نہ رکھا گیا، اور جب امام حسین کا نام حسین رکھ دیا گیا، اس کے بعد آج تک اور قیامت تک ہزاروں لاکھوں نام حسین کے نام پر رکھے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کا نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نام ہے جس نام کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اس نام کو خود تجویز فرمایا، اور میرے نبی کو امام حسین کا نام رکھنے کے لیے اللہ نے خود پیغام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کا نام رکھ دیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں حضور نے اذان پڑھی، ایک کان میں حضور نے اذان پڑھی اور دوسرے کان میں آپ نے تکبیر کہی۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی اور آپ کی شان و شوکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان کامل بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کامل کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ مکمل ہیں، آپ کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آتا۔
حضور سیدی سرکار حسان رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ کبھی کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل پیدا نہ کیا، کبھی میری آنکھ نے آپ کے جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے ہر نقص سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت حسان ہیں کہ جنہوں نے جب حضور کو قریب سے دیکھا تو یہ کہہ دیا، لیکن آئیے ان کے بارے میں بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو 1400 سال کے بعد دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، جنہوں نے حضور کو احادیث کی روشنی میں جب دیکھا، حدیثوں کی کتابوں میں جب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، تو پھر انہوں نے یہی کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین کی شان تو دیکھیں کہ میرے نبی علیہ السلام اپنے لبھائے مبارکہ سے خود اذان دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ لبھائے مبارکہ کہ جن کے بارے میں سیدی سرکار اعلی حضرت لکھتے ہیں پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اب اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، نام بھی رکھ دیا گیا، اب امام حسین کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب بچپن کا زمانہ ہے، آئیے میں احادیث کی طرف لے کر چلتا ہوں اور محبت امام حسین کا نتیجہ اور ثمرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام حسین سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ اب ذرا آئیے احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لخت جگر اپنے نوازے سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نوازے جب آپ کی جب پرورش ہونے لگی، ابھی آپ کا بچپن کا وقت ہے، بچپن کا زمانہ ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے دونوں کاندھوں پر بٹھا لیا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، اور مچل کے کہیے سبحان اللہ، ایک بار کہیے الحمدللہ۔ میں یہ اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے، آپ توجہ ادھر ادھر نہ کریں بلکہ توجہ ادھر رکھیں، اس لیے کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی محفل ہے کہ جس شخصیت نے اپنی جان کو اسلام بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ امام حسین کربلا میں جو پہنچے تھے تو کیوں پہنچے تھے؟ کیا انہیں حکومت و سلطنت کی ضرورت تھی؟ کیا انہیں تخت و تاج کی ضرورت تھی؟ نہیں، انہیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر انہیں تخت و تاج کی ضرورت ہوتی تو وہ اکیلے یا چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں نہ جاتے، بلکہ مدینہ الرسول سے ایک بڑا جم غفیر، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر جاتے، اور اکیلے نہتے نہ جاتے بلکہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر جاتے، اپنے ساتھ اسلحہ لے کر جاتے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے ہرگز کبھی حکومت یا سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو زور سے بولیے بچانے کے لیے گئے تھے۔ اس کے بارے میں پہلے میں ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس بات پر توجہ کریں آپ، جنتی جوانوں کا سردار حضور نے کسے بنا دیا؟ حسن اور حسین کو بنایا۔ کس نے بنایا؟ زور سے بولیے، ہمارے نبی نے بنایا۔ اور ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ میری نبی کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل گئے وہ اصل ہیں، اٹل ہیں۔ شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نبی نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے۔ دنیا زمانہ بدل سکتا ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر میرے نبی کا جو فرمان ہے وہ اٹل ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیں،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ اب غور کریے کہ جسے دنیا میں رہ کر جنتی جوانوں کا سردار ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، جسے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہو، بھلا بتاؤ کیا وہ دنیا کی حکومت اور سلطنت کا خواہاں ہوگا؟ کیا وہ یہ چاہے گا کہ مجھے دنیا کی حکومت مل جائے؟ ارے جسے جنت کی سرداری مل گئی ہو، جو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہو، وہ دنیا کی حکومت کیسے چاہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر امام حسین کربلا میں پہنچے تھے تو اس لیے تاکہ اپنے نانا کی جو امت ہے اس کے لیے جو دین آپ کے نانا نے عطا کیا ہے اس دین کی حفاظت کر سکے، اور یزید کو یہ بتا سکے کہ حق جو ہوتا ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور حق اگر کوئی بھی آ جائے سامنے، بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، اس کے سامنے بھی کبھی بھی حق زیر نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یزیدی مٹ گئے دنیا سے اے سنی مسلمانوں، قیامت تک حسین ابن علی کا نام زندہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک علامت ہے اور پہچان ہے امام حسین کے حق پر ہونے کی کہ آج تک اور قیامت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے دنیا کے ہر گوشے میں لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور اگر یزید کی بات دیکھی جائے تو یزید سے محبت کرنے والے آپ کو کہیں لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، کچھ لوگ بدبخت ہیں جو مل جائیں گے آپ کو، ایسے لوگ کہ جو ناسور ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں مگر ان کے دلوں میں امام حسین کی عداوت موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو حسین سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی فرمائے گا، اور حضور نے فرما دیا کہ جو حسین سے دشمنی رکھے گا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین سے دشمنی تو کی ہے، تو صرف دشمنی امام حسین سے نہیں ہے بلکہ ان کی دشمنی تو رسول اللہ سے ہے۔